الله 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 يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه رواہ مسلم. محترم سامعین و معزز ناظرین، توحید اور اخلاص عمل کی قبولیت کی شرطیں ہیں. اگر کوئی عمل توحید سے خالی ہو، اخلاص سے خالی ہو، تو وہ عمل مردود، غیر مقبول اور باطل قرار دیا جاتا ہے. شرک اور ریا عمل کے بطلان، حبط اور ضیاع کا سبب ہے. اس لیے مؤلف کتاب رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے کتاب التوحید میں، ریا کی مذمت کے سلسلے میں. کتاب کا 35واں چیپٹر ہے، باب ما جاء فی الریا. ریا کی مذمت کے سلسلے میں جو وعید آئی ہے وہ اس چیپٹر کے اندر بیان کیا گیا ہے. ریا کہتے کس کو ہیں؟ اور ریا ہی سے ملتا جلتا لفظ جو عام طریقے سے لکھنے اور بولنے میں استعمال ہوتا ہے، سمعہ کہتے ہیں. ریا و سمعہ. اور اگر کسی عمل کے اندر ریا داخل ہو تو اس عمل کا حکم کیا ہے؟ تمہیدی طور پر چند باتیں آپ سن لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس باب میں ایک آیت اور 2 حدیثیں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہیں، ان کی تشریح آپ کے سامنے رکھی جائے گی. ریا کہتے ہیں عمل کرنے والے کا عمل کرنا، لوگوں کو دکھلانے کے مقصد سے عمل کا اظہار کرنا تاکہ لوگ اس عمل پر عمل کرنے والے کی تعریف کریں، تو شاباشی دیں. تو تعریف کے لیے، لوگوں سے تعریف کرانے کے لیے، لوگوں کی مدح و ثنا حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کی نگاہوں میں اپنا مقام اور مرتبہ بلند کرنے کے لیے اگر آپ نے کوئی عمل کیا تو وہ عمل آپ کا ریاکاری پر مبنی عمل ہوا اور عمل آپ کا برباد ہوا، ثواب اللہ کیا نہیں ملے گا. اور سمعہ کہتے ہیں لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرنا. ریا اگر لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنے کا نام ہے تو سمعہ کہتے ہیں لوگوں کو سنانے کے لیے عمل کرنا. ریا کا تعلق آنکھ سے اور سمعہ کا تعلق کان سے. اسی میں وہ عمل بھی داخل ہے جس عمل کو آدمی تنہائی میں کرتا ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن جب لوگوں کے درمیان آتا ہے تو اپنے عمل کو بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا. تو یہ سمعہ ہوا. ریا اور سمعہ انتہائی قبیح عادت ہے، انتہائی قبیح خصلت ہے. منافقوں کی صفت ہے اور مشرکین کی صفت ہے. منافقین نماز پڑھتے تھے یا روزہ رکھتے تھے یا کچھ یوں ہی سا صدقہ کر دیتے تھے، مقصد صرف نام و نمود تھا، مسلمانوں کے درمیان اپنی شمولیت کو باقی رکھنے کے لیے کیا کرتے تھے. کہیں بھی ان کے عمل کے پیچھے اللہ کی رضا مقصود نہیں تھی، خالص عمل ان کا ریاکاری پر ہوتا تھا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. سورہ نساء آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ منافقین تو انتہائی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں. جی نہیں چاہتا ہے نماز پڑھنا، انتہائی بوجھل طبیعت سے نماز پڑھتے ہیں. اور وہ بھی نماز پڑھتے ہیں بوجھل طبیعت سے، بے دلی سے، تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں اور رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر نماز میں آتے ہی نہیں. تو منافقوں کی صفت. اور سورہ انفال آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی صفت بتائی ہے، کافروں کی ادا نقل کی ہے اور ہمیں منع کیا ہے ان کی نقل کرنے سے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو گھر سے نکلے اتراتے ہوئے اور ریاکاری کرتے ہوئے، لوگوں کو اپنی شان و شوکت کو دکھلاتے ہوئے، اپنی شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے ہوئے. جنگ بدر کے لیے نکلے تھے. ابو جہل اس امت کے فرعون کی سرکردگی میں، ابو جہل اور جو اس کے ساتھ لشکر جنگ بدر کے لیے آیا تھا، اتراتے ہوئے، جھال بجاتے ہوئے، ڈھول تاشے بجاتے ہوئے، ناچتے گاتے ہوئے آئے تاکہ لوگ ہماری قوت کو دیکھیں، اپنی قوت اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے آئے. تو ریا الناس یہ کافروں کی صفت ہے. اگر کسی عمل کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے
اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ پورا کا پورا عمل صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے ہو، مخلوق سے اپنی تعریف کرانے کے لیے ہو، اللہ کی رضامندی، اس کی خوشنودی 1% بھی کہیں نہیں ہو، جو شاید کسی مسلمان سے نماز اور روزہ جیسی عبادت کے اندر شاید صادر نہ ہوتا ہو۔ یہ طریقہ خالص منافقین کا تھا، جیسا کہ آپ نے سماعت کیا۔ ہاں، مسلمانوں میں بعض ہو سکتے ہیں صدقہ دینے میں، حج کرنے میں، کوئی ایسا کام کرنا جس کا فائدہ عام لوگوں تک پہنچتا ہے، اس کام میں ہو سکتا ہے کہ صرف ریاکاری ہو، ممکن۔ لیکن نماز روزے میں عام طریقے سے کسی مسلمان کا پورا عمل صرف مخلوق کے لیے ہو، اللہ کے لیے کچھ بھی نہ ہو، 1% بھی نہ ہو، شاید کسی مومن سے ایسا عمل سرزد نہ ہوتا ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ عمل باطل ہے، ضائع ہے، برباد ہے، یہ شرک ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی اللہ کے لیے نماز پڑھے، اللہ کی رضا چاہتا ہو، لیکن دوسروں سے بھی اپنی تعریف چاہتا ہو، دوسروں کی نگاہ میں بھی اپنا مقام اور مرتبہ بلند کرنا چاہتا ہو، اور یہ چیز عبادت کے شروع سے آخر تک اس کے ساتھ لگی، تو ایسی صورت میں بھی وہ عمل باطل ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ہی ریاکاری پر، اخلاص نہیں ہوا، بیچ میں ریاکاری نہیں آئی، شروع سے ہی ریاکاری اس کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر نماز شروع کیا تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، تکبیر تحریمہ کے وقت سے لے کر سلام دائیں بائیں پھیرنے تک ریاکاری اس کے ساتھ لگی رہی، تو گویا اس کا عمل مبنی ہے، قائم ہے ریاکاری پر، تو ایسی صورت میں بھی اس کا عمل باطل ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ نماز اس نے شروع کی، 2 رکعت اس نے پڑھی اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے، اس وقت تک کہیں کوئی ریاکاری نہیں تھی، اندازہ ایسا ہوا کہ بغل میں مثال کے طور پر کوئی بڑا عالم یا کوئی بڑا عہدے والا یا کوئی بہت بڑا مالدار شخص آیا، بغل میں کھڑا ہو گیا، اب اس نے سوچا کہ اب یہ یہاں پر آ گئے تو اب یہاں سے اس کی طبیعت کے اندر اس کو دکھلانے کا بھی خیال یہاں سے پیدا ہوا، اب وہ بہت اطمینان سے باندھ رہا ہے، بہت ڈھنگ سے اطمینان سے ہلا ہلا کر رفع الیدین کر رہا ہے، اور ٹھیک سے نماز پڑھنے لگا، لمبی نماز پڑھ رہا ہے اگر تنہا پڑھ رہا ہے تو، اور اگر قرأت کر رہا ہے تو خوب زیادہ بہت ہی عمدہ طریقے سے اب اس نے قرأت شروع کر دی۔ یہ بیچ کے اندر اس کی ریاکاری کا خیال آیا۔ 2 حالت ہوگی، یا تو اگر کسی بڑے آدمی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اس کے دل میں خیال آیا کہ ذرا نماز کو اچھی طرح سے پڑھیں، یہ خیال دل میں آیا لیکن فوراً ہی دماغ سے نکال دیا کہ استغفر اللہ، میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی آیا نہیں آیا اس سے ہمارا کیا لینا دینا۔ اگر یہ خیال دل میں پیدا ہوا تھا، فوراً ہی دماغ سے جھٹک دیا آپ نے، الحمدللہ آپ کی نماز پر کوئی اثر نہیں پڑا، یہ ایک وسوسہ تھا جو آپ کے دل میں آیا۔ وساوس اور خواطر پر انسان کا مواخذہ نہیں ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم، اللہ تعالیٰ نے ہماری امت سے اس وسوسے کو معاف کر دیا ہے، دور کر دیا ہے، تجاوز کیا ہے، درگزر فرمایا ہے، جو دل میں پیدا ہو جب تک انسان عمل نہ کر لے اس کے مطابق یا بات نہ کر لے۔ تو اگر خیال صرف پیدا ہوا اور جھٹک دیا تو الحمدللہ معاملہ ختم، لیکن دل میں خیال پیدا ہوا بیچ نماز میں، بیچ عبادت میں، اور وہ آپ کے ساتھ کنٹینیو رہا آخر تک، اگر یہ کیفیت ہے تو پھر عبادت کی 2 شکل ہوگی، دیکھنا ہوگا کہ کیا وہی عبادت آپ کر رہے تھے جس کا آخری حصہ پہلے حصے سے کلیکٹڈ ہے، جیسے نماز، کہ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور جب تک سلام نہ پھیرے آپ نماز میں ہیں، پورا حصہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ایسی یہ عبادت ہے اور بیچ میں ریاکاری پیدا ہوئی اور وہ ریاکاری آخر تک قائم رہی، آپ کے دل میں جگہ پا لیا، بیٹھائے رہے آپ دل و دماغ میں ریاکاری کے جذبے کو، تو آپ کی نماز گئی، باطل ہوئی۔ لیکن مثال کے طور پر کوئی ایسی عبادت میں بیچ میں ریاکاری آئی جس عبادت کا آخری حصہ پہلے حصے سے جڑا ہوا نہیں ہے، تو پہلا حصہ صحیح ہوگا، آخری حصہ باطل ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے جیب میں 100 روپیہ ہے، صدقے کی نیت سے اس نے رکھا ہے، 50 روپیہ اس نے چرا کر کے لوگوں سے چھپا کر کے کسی مسکین کے ہاتھ میں دیا، کسی نے نہیں جانا، وہ جانا اس کا رب جان رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو 50 روپیز تھے اس کے جیب میں، کوئی شخص آیا اور اس کو دکھا کر کے اس نے کسی مسکین کو بلایا کہ ادھر آؤ، اور ڈھنگ سے سلیقے سے نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ میں اس نے ڈالا۔ اب یہ جو عمل ہوا دکھانے کی غرض سے، یہ ریاکاری ہوئی، تو ایسی صورت میں وہ 50 روپیہ آپ نے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے دیا تھا وہ مقبول ہوا، اور یہ جو پیسہ تھا یہ مردود ہوا، یہ رد ہوا، ریاکاری پر مبنی عمل ہوا، اس لیے یہ باطل ہوا، کیونکہ یہ صدقہ اس صدقے سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ لیکن نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک ہر رکن، ہر عمل، ہر ایکشن اس کا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، تو اگر اس میں بیچ میں بھی اگر ریاکاری طاری ہوتی ہے اور آخر تک قائم رہتی ہے تو شروع سے لے کر آخر تک کی نماز باطل ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ریا سے، نمود سے، نام و نمود سے، شہرت سے ہم کو بچائے۔ اس باب میں مؤلف علیہ الرحمہ نے ایک آیت ذکر کیا، مشہور آیت ہے، سورہ کہف کی آخری آیت، آیت نمبر 110، اور عمل کی قبولیت کے لیے جو 2 بنیادی شرطیں ہیں، اخلاص اور للہیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص پیروی، اس کے تعلق سے یہ آیت ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے،
قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ قل کہہ دیجئے اے نبی، میرے ساتھ ان کو خطاب ہے، آپ کہہ دیجئے انما انا بشر، انما کلمہ حصر ہے تاکید کے لیے، میں بشر ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، بشر کے سوا کچھ نہیں ہوں، اور مثلکم تمہارے جیسا یہ کہہ کر کے اور بشریت کی تاکید کر دی گئی کہ میں ہو بہو تمہاری ہی جیسا بشر ہوں، بشر ہونے میں ہم تم ایک ہیں، ہم تم سے الگ نہیں ہیں۔ انما نے زور پیدا کیا، حصر پیدا کیا، مثلکم نے اور تاکید کر دی کہ میں نہیں ہوں مگر تمہاری طرح کا ایک بشر، ہو بہو تمہاری جیسا ایک انسان ہوں۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھ کو رسالت کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی۔ یوحا الیہ، وہ میری طرف وحی کرتا ہے، اپنا کلام اتارتا ہے، وہی کہتے ہیں الاعلام بالشرع، شریعت کے احکام سے باخبر کرتا ہے، اپنی آیتیں ہم کو دیتا ہے۔ اس رسالت کے ذریعے، وصف رسالت کے سبب میں تم سے الگ ہوں، ممتاز ہوں، انسان ہونے میں ہم تم دونوں برابر ہیں، جس طرح تم اولاد آدم ہو میں بھی اولاد آدم میں سے ہوں۔ انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں رسول بھی ہوں، بشر رسول، تم صرف بشر ہو، میں بشر رسول۔ وقت ہو گیا ایک بریک کا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ کلام جاری رہے گا۔ لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی وقفے سے قبل ہم نے ریا اور سمعہ کی تعریف سنی، اور ریا کا حکم، اور اللہ کے لیے عمل کرنے والوں کے عمل کی جو نوعیتیں اور کیفیتیں ہوتی ہیں، وہ کب ریا عمل کے بطلان کا سبب بنتا ہے، پورے عمل کے بطلان کا سبب ملتا ہے، اور کب جزوی طور پر بعض عمل صحیح ہوتا ہے، بعض عمل غلط ہوتا ہے۔ لیکن اگر ریا جس حصے میں ہے وہ عمل بہرحال باطل ہے، کیونکہ ریا اور سمعہ یہ اخلاص کے منافی ہے، تو عمل باطل ہوگا۔ لیکن آپ نے ابھی تفصیل سنی۔ اس باب میں مؤلف علیہ الرحمہ نے ایک آیت ذکر کیا، مشہور آیت ہے، سورہ کہف کی آخری آیت، آیت نمبر 110، جو ریاکاری کی مذمت میں آئی ہے۔ اور عمل کی قبولیت کے لیے جو دو بنیادی شرطیں ہیں، اخلاص اور للہیت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالص پیروی، اس کے تعلق سے یہ آیت ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ قل کہہ دیجئے اے نبی، میرے ساتھ ان کو خطاب ہے، آپ کہہ دیجئے انما انا بشر، انما کلمہ حصر ہے تاکید کے لیے، میں بشر ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، بشر کے سوا کچھ نہیں ہوں، اور مثلکم تمہارے جیسا یہ کہہ کر کے اور بشریت کی تاکید کر دی گئی کہ میں ہو بہو تمہاری ہی جیسا بشر ہوں، بشر ہونے میں ہم تم ایک ہیں، ہم تم سے الگ نہیں ہیں۔ انما نے زور پیدا کیا، حصر پیدا کیا، مثلکم نے اور تاکید کر دی کہ میں نہیں ہوں مگر تمہاری طرح کا ایک بشر، ہو بہو تمہاری جیسا ایک انسان ہوں۔ ہاں، اللہ رب العالمین نے مجھ پر احسان کیا کہ مجھ کو رسالت کے ذریعے فضیلت عطا فرمائی۔ یوحا الیہ، وہ میری طرف وحی کرتا ہے، اپنا کلام اتارتا ہے، وہی کہتے ہیں الاعلام بالشرع، شریعت کے احکام سے باخبر کرتا ہے، اپنی آیتیں ہم کو دیتا ہے۔ اس رسالت کے ذریعے، وصف رسالت کے سبب میں تم سے الگ ہوں، ممتاز ہوں، انسان ہونے میں ہم تم دونوں برابر ہیں، جس طرح تم اولاد آدم ہو میں بھی اولاد آدم میں سے ہوں۔ انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، میں رسول بھی ہوں، بشر رسول، تم صرف بشر ہو، میں بشر رسول۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی فرمان کے ذریعے دنیا والے کے سامنے اس بات سے برات فرما رہے ہیں کہ میں معبود نہیں ہوں، میں رب نہیں ہوں، ربوبیت اور الوہیت کا کوئی بھی حصہ مجھ کو حاصل نہیں ہے، میں انسان ہوں اور رسول ہوں، اللہ کا پیغامبر ہوں، میسنجر ہوں۔ معبود اللہ، یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، پھر یہاں انما کلمہ حصر ہے کہ تم سب کا معبود ایک معبود ہے، ایک معبود ہے اور وہ ہے اللہ۔ گویا بندگی صرف اسی ایک معبود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے۔ جب بندگی صرف اللہ کا حق ہے، وہی ایک اکیلا معبود ہے، وہ الہ ہے، ہم عبد ہیں، تو ہماری غلامی، ہماری عبدیت، ہماری عبادت جو اللہ کے لیے ہوتی ہے وہ خالص ہونی چاہیے۔ انما الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک ہے، لہذا اسی ایک معبود کی بلا شرکت غیرے اللہ کی عبادت کرو۔
گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحیدی عبادت کو ثابت کرنے کے لیے تشریف لائے، اور تمام انبیاء اس کے لیے آئے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا سب کو اسی لیے بھیجا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بندگی کی دعوت ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی بندگی سے منع کریں، شرک سے منع کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، ربوبیت میں اختلاف نہیں تھا، اللہ کو رب، خالق، مدبر کائنات مانتے تھے، صرف بندگی میں وہ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ تو انما الہکم الہ واحد، میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معبود نہیں ہے، معبود صرف اللہ ہے، آپ کی حیثیت بشر رسول کی ہے، اور اللہ رب العالمین ایک اکیلا معبود۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جو تم میں کا فمن کان یرجو، اللہ اکبر، تم میں کا جو کوئی اللہ رب العالمین سے ملاقات کی آرزو اور تمنا کرتا ہو، خاص ملاقات مقصود ہے، ملاقات تو سب کو اللہ سے کرے گا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا ہے کہ اے انسانوں، تم سب کے سب محنت مشقت کام کر کے سب اللہ سے ملنے والے، اچھا عمل کر کے جاؤ کہ برا عمل کر کے جاؤ، ملنا تو سب کو اللہ کے سامنے، آنا تو سب کو ہے۔ تو یہ ملاقات تو عمومی یہ سب کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اہل توحید کو، اہل اخلاص کو کرا کہ اگر تم میں کا جو کوئی اللہ سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے، یعنی ایک خاص ملاقات اللہ سے جس میں اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری تکریم کرے، عزت افزائی کرے، اور ملاقات میں اللہ رب العالمین کا دیدار ہو، مشاہدہ ہو، ماشاء اللہ تبارک اللہ، اگر یہ ملاقات چاہیے، عزت و اکرام کی ملاقات چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے 2 شرط لگائی، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کرو، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور رب تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک مت کرو۔ عمل صالح کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا عمل شرک سے، شرک اکبر سے اور شرک اصغر سے خالی ہو، یعنی توحید پر مبنی ہو، اخلاص پر مبنی ہو۔ اور عمل صالح کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ عمل کی یہی 2 بنیادیں ہیں۔ باطنی بنیاد یہ ہے کہ صرف دل میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، عمل صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ ہی کا حق ہے، عبادت صرف اللہ کا حق ہے، اور دل میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے علاوہ کسی انسان کی تعریف اور توصیف کی تمنا دل میں نہ ہو، یہ ہوا اخلاص۔ یہ ایک بنیادی شرط ہے، انما الاعمال بالنیات، جب تک نیت درست نہیں کوئی عمل تمہارا مقبول نہیں، درست نہیں، اور سنت نبوی کے مطابق ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، یعنی ہماری شریعت کے خلاف ہے، فہو رد، وہ عمل مردود ہے۔ گویا ظاہری کسوٹی، ظاہری میزان عمل کا یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے، دونوں شرطیں ضروری ہیں، اخلاص ہے، توحید ہے، لیکن اتباع رسول نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کی عبادت ہو رہی ہے تو بدعت قرار پائے گی۔ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، شہرت طلبی کا جنون سوار ہے آپ پر، اللہ کی رضا بھی اور دوسرے کی بھی رضا چاہتے ہیں، خالص اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو بھی عمل مردود ہے۔ یہ 2 بنیادی شرطوں کا اس میں ذکر ہوا، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کرے یعنی درست عمل کرے، اور درست عمل وہی ہوتا ہے جو سنت کے مطابق ہوتا ہے، عمل ثواب ہو اور خالص ہو، خالص وہ ہے جو صرف اللہ کے لیے ہو، اور درست وہ ہے جو سنت رسول اللہ کے مطابق ہو۔ دونوں میں سے کوئی ایک شرط اگر نہیں پائی جائے گی عمل مردود ہو جائے گا۔ اگر خالص نہیں ہے، ریاکاری ہے تو شرک ہے، اور اگر خالص عمل ہے لیکن سنت رسول کے مطابق نہیں ہے تو بدعت ہے، اور شرک اور بدعت دونوں ہی آپ کے عمل کے ضیاع، حبط اور بطلان کا ذریعہ ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اللہ تعالیٰ سے ایسی ملاقات کا آرزو مند ہے جس ملاقات میں اللہ اس کی تکریم فرمائے، عزت افزائی کرے، اللہ کا دیدار نصیب ہو، خصوصی ملاقات چاہیے، کیونکہ عمومی ملاقات جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن کی روشنی میں کہ سب کو کرنی ہے، لیکن خصوصی ملاقات، اکرام اور عزت کی ملاقات چاہیے، تو فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کرے یعنی موافقا للشرع، شرع مطہر کے مطابق عمل کرے، پاکیزہ شریعت کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ شرک اکبر سے بچے، شرک اصغر سے بچے۔ شرک اکبر کی ضد ہے توحید، اور شرک اصغر کی ضد ہے اخلاص، بندگی اللہ کے لیے ہو اور بندگی خالص ہو، یعنی اس میں ملاوٹ نہ ہو، کسی دوسرے کو اس میں شریک
نہ کیا جائے۔ تو شرک اکبر اور اصغر سے جب تک عمل پاک نہ ہو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو، اس وقت تک عمل کا کوئی ویلیو نہیں ہے، برباد ہے اور ضائع ہے۔ اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ ریا شرک ہے، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ ریا سے عمل پاک ہو، تو ریاکاری کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں شرک کہا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی اہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی مذمت کے لیے آئے تھے، اللہ رب العالمین کے لیے بندگی کو خالص کرنے کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے خصوصی ملاقات چاہتا ہو وہ رب تعالیٰ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ لا ہے اور احدہ ہے، نکرہ ہے، نکرہ سے پہلے اگر لا، ما یا اسی طریقے سے شرطیہ کوئی لفظ ان، من اس طرح کا لفظ آتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے، کسی کو بھی نہیں، نہ جاندار کو نہ بے جان کو، نہ زندے کو نہ مردے کو، نہ بت کو نہ ولی کو نہ نبی کو، ولا یشرک بعبادت ربہ احد، کسی کو بھی نہیں، کسی کو بھی نہیں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کے شروع میں ہی کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوزیشن واضح کر دیجئے کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، تم سے کوئی الگ ہستی نہیں ہوں، میں بشر ہونے میں بالکل تمہارے ہی جیسا ہوں، ہاں رسول ہوں۔ گویا ربوبیت اور الوہیت کی اللہ نے اپنے نبی سے پہلے ہی نفی کر دی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبادت جائز نہیں ہوگی تو کسی اور کے لیے کیسے جائز ہوگی؟ لہذا کسی کا یہ کہنا کہ مشرکین کے متعلق قرآن میں شرک کی آیتیں اتری ہیں، وہ بتوں کو اللہ کی بندگی میں شریک کرتے تھے، بتوں سے سفارش طلب کیا کرتے تھے، ہم اولیاء کرام سے سفارش کرتے ہیں، بزرگان دین سے سفارش کرتے ہیں، یہ آیت ہم کو شامل نہیں ہے۔ اس آیت میں واضح رد ہے کہ چاہے بت کو شامل کرو عبادت میں، بت کو سفارشی بناؤ، اور جو لوگ بت کے پجاری ہیں وہ نیرے بت کی تھوڑے پوجا کرتے ہیں، وہ بھی اپنے بزرگوں ہی کی پوجا کرتے ہیں، جب وہ ان کی تصویروں کو تراشتے ہیں، ان کی شکلوں پر جب اس کو ڈالتے ہیں، چاہے خیالی ہی تصویر کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ مجسمہ بن جاتا ہے تو ایک سمبل جب بن جاتا ہے اس کے بعد اس کی پرستش کرتے ہیں۔ تو چاہے وہ بے جان کو کریں یا جاندار کو کریں، وہ بت کو پوجیں یا کوئی قبر کو پوجے، کوئی نبی کو پوجے، کوئی ولی کو پوجے، جو بھی اللہ کے علاوہ کسی کی بھی پرستش کر رہا ہے یا اس کے لیے اپنی عبادت کا کوئی ذرہ برابر بھی کوئی حصہ غیر اللہ کے لیے انجام دے رہا ہے، وہ مشرک ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے عملوں میں اخلاص پیدا فرمائے، شرک اکبر سے اصغر سے بچائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارا عمل مقبول ہو۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو جاری رہے گی۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، أرجو رضاك يا الله، أنت الرحيم يا الله، هبني عطاك يا الله، أنت الكريم